محفل میلاد مصطفیٰ اور تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے ایک پیغام بھی دینا چاہتے ہیں بطور احتجاج گورنمنٹ آف پاکستان ان کی خدمت میں ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ یار آپ لوگ بڑی سخت مزاج ہیں اور بڑے سخت انداز میں بات کرتے ہیں، تو اصل میں بات یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی شان کریمی کے اندر کوئی ٹیڑھی بات کرتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ میں رہتے ہی نہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ تو چلو آپ کی مانتے ہیں، بڑے نرم لہجے میں گزارش کرتے ہیں کہ جو فراز نے، ہم بغیرت فراز کو کہتے ہیں، کتا فراز کو کہتے ہیں، پتہ نہیں تکلیف ان کو کیوں ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے جو بھی یہ گناؤنی سازش کی ہے، حضور کی توہین کی جسارت کی ہے، کوشش کی ہے، ہم ہر جلوس میں، ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر کانفرنس میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ اپنے تعلقات فرانس سے ختم کر دو۔ احتجاج اور اس پیغام کے ساتھ متفق ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ جو ہاتھ نہیں کھڑا کرنا چاہتا، زور زبردستی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے، اور اس نے جو نازیبہ الفاظ ہمارے کریم آقا کی شان میں کہے ہیں، یا جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اسے گھٹنے ٹیک کر معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے۔ صرف زبانی نہیں، اس وقت تک ہم پورے عالم اسلام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اب تم وہ اصلی محمد عربی کے شعر بن کے دکھاؤ کہ پھر وہ وقت یاد آ جائے ان کو کہ جب عمر فاروق اعظم جب مدینہ کی سرزمین سے چلا کرتا تھا تو کیسر و کسرا بھی کانپ اٹھا کرتا تھا، اسے پتہ چل جاتا تھا کہ محمد عربی کا شعر آ رہا ہے۔ حضرات کرامی، اب پورے عالم اسلام کی نظر یا تو ترکی کی جانب اٹھی ہوئی ہے یا پھر پاکستان کی غیرت مند عوام کی جانب اٹھی ہوئی ہے۔ تو کیا آپ اس مطالبے میں شریک ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بھائی۔ تو ہم وہ جو نعرہ آج کل لگا رہے ہیں، آپ نے کہنا یا رسول اللہ اب جو تمہارا نہیں ہے وہ، اس طرح نہیں اونچا، اب جو تمہارا نہیں ہے یا رسول اللہ اب جو تمہارا نہیں ہے، بلند آواز سے، جو تمہارا نہیں ہے، جو تمہارا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اب آپ کی اسی محبت کے اندر، اسی جوش کے اندر میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ضلع اٹک کے امیر علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے، اپنے وجدانی روحانی خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ لبیک کے نعرے کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی، ہاتھ اٹھا کے۔ وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما،
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन इख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन। या इलाही तू हम में फिर सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उम्र फारूक जैसा कोई जर्री इंसान पैदा कर। रगे तारीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना हामिद रज़ा साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला अलैह, इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिबज़ादा वाला शान परबुरगाए आगोश वलायत हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना एहसानुल हक जामी साहिब, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP2, इंतहाई वाजिबुल एहतराम उस्ताज़ुल उलमा फाज़िल नौजवान हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना मुश्ताक अहमद साहिब, नायब अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला अटक, निहायत ही काबिल सद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामाईन व हाज़रीन व नाज़रीन, यकीनन आप सारे अपने महबूब का ज़िक्र खैर करने और सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। और ये कब मुमकिन है कि कोई हुजूर के ज़िक्र के लिए आए तो अल्लाह पाक उसे मारूम रखे। हुजूर का ज़िक्र ही तो वो कीमिया है कि जिसके सबब से और जिसके मुतल्लक रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया वरफ़ाना लका ज़िक्रक, कि आए महबूब आपके लिए हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया, किसी और गरज से नहीं, किसी और मकसद के लिए नहीं। वरफ़ाना हमने बुलंद किया, लाका आए महबूब आपकी खातर, आपकी खातर, आपके लिए। आप अंदाज़ा करें हम जो भी करते हैं वो अल्लाह के लिए करते हैं। नमाज पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, वास्ते अल्लाह ताला दे। रोज़ा रखते हैं तो किसके लिए, हज किया तो किसके लिए, ज़कात अदा की तो किसके लिए। भाई कोई भी नेकी करो तो उलमा और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो किसके लिए करो, अल्लाह के लिए करो। सदका व खैरात किया तो किसके लिए। हम अपना हर काम अल्लाह के लिए करते हैं और अल्लाह बहुत सारे काम अपने यार के लिए करता है। सिर्फ जिक्र की बात नहीं, बहुत सारे काम रब बहुत सारे काम अपने महबूब के लिए करता है। हमारा हर काम वो काबिल कबूल है कि जो अल्लाह के लिए किया जाए और अल्लाह अल्लाह हो के रब रब हो के कहता है कि महबूबा व रफ़ाना लका ज़िक्रक, कि हमने आपके जिक्र को बुलंद किया, लाका आपके लिए किया।
بلند ہم نے کیا مگر کس کے لیے؟ لاقا اے محبوب آپ کے لیے کیا، اور ذکرک آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوبہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اللہ کے لوگوں کو اس بات سے بڑی چیڑ ہوتی ہے کہ آپ امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک الگ سوال ہے اور اس کا الگ جواب ہے، اور ایک نہیں، اس کے ڈھیر سارے جواب ہیں، ڈھیر سارے بے شمار جواب ہیں۔ مختصر یہ سمجھو کہ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام کو حضرت کہتے ہیں اور امام احمد رضا خان کو آپ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو حضرت ابو بکر صدیق، جب حضرت عمر کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو حضرت عمر فاروق، جب حضرت عثمان کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو حضرت عثمان غنی، جب حضرت علی کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو حضرت علی المرتضیٰ۔ سارے صحابہ کے نام کے ساتھ تم حضرت کہتے ہو، اور جب امام احمد رضا خان کا نام لیتے ہو تو کہتے ہو اعلیٰ حضرت۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اگر آپ نے جواب صحیح دے دیا تو سمجھ لو کہ اس سوال کا جواب بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس اللہ کی روئے زمین پر، اللہ کی پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑا سچا کون ہے؟ بولو نا اونچی۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے صدیق اکبر کون ہے؟ تو پھر یہ بتاؤ کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کیوں کہتے ہو؟ اس بات کا جواب تم ہمیں دے دو، امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہنے کا جواب ہم تمہیں دے دیں گے۔ جب اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑے صدیق اکبر تو حضور ہیں، اور حضور کے ہوتے ہوئے پھر تم کہتے ہو حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر کہتے ہم بھی ہیں، مگر ہم جو کہتے ہیں ہمیں جواب بھی آتا ہے، تم کہتے ہو مگر سمجھ کے نہیں کہتے، تم کہتے ہو مگر سمجھ کے۔ اچھا اسی طرح سب سے بڑے فاروق اعظم کون ہیں؟ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا فاروق کون ہو سکتا ہے؟ بھئی حضور سے پہلے کسی کو حق اور باطل کے فرق کا پتا تھا؟ کوئی جائز ناجائز کا پتا تھا؟ حلال حرام کا پتا تھا؟ کوئی صحیح غلط کا پتا تھا؟ میرے نبی آئے تو حضور نے بتایا نا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ سب سے بڑے فاروق اعظم تو حضور ہیں، پھر حضور کے ہوتے ہوئے آپ حضرت عمر فاروق کو کہتے ہو فاروق اعظم۔ کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم۔ وجہ اب توجہ کرو ذرا بھائی، بات حضور کی نہیں، حضور کی امت کی ہے۔ حضور کی امت میں سب سے بڑے صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہے، حضور کی امت میں سب سے بڑے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق ہیں۔ اسی طرح امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ جس دور کے اندر آپ تھے، اس دور میں جتنے بھی حضرت تھے، اس دور میں جتنے بھی حضرت تھے، امام احمد رضا خان سب سے اعلیٰ تھے، ان سب سے بات پہلوں کی نہیں ہو رہی، اس دور میں جتنے بھی حضرت تھے اس دور میں، اس لیے آپ سب سے اعلیٰ تھے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ اعلیٰ حضرت کون ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت وہ ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کے بغیر شعر نہیں کہتے، جو قرآن حدیث کے بغیر، جو آپ نے فرمایا نا زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، اس تمہارے سے بھی بعض لوگوں کو، اللہ کہ یہ تمہارے کا حضور ایسا لفظ ہے کہ ساری رات بھی اس پہ بولا جائے تو بات ختم نہ ہو۔ یہ تمہارے کا یہ لفظ ہے نا، یہ جو تمہارا، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا، لاقا کس کے لیے آئے محبوب؟ آپ کے لیے۔ لاقا کس کے لیے آئے محبوب؟ یہ لام جو ہے نا، اس کا جو ہے نا کاف ضمیر ہے واحد مذکر حاضر مخاطب کی۔ کاف کون سی ضمیر ہے؟ واحد مذکر حاضر مخاطب۔ یہ کاف کے ساتھ جس کو مخاطب کیا جاتا ہے نا، یہ کاف دوریاں ختم کر دیتا ہے، کاف دوریاں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا صلاۃ و معراج المومنین،
نماز مومن کا معراج ہے۔ اب ہم نماز شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھی، تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ جب سورہ فاتحہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ پھر آگے پڑھا الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ پھر پڑھا مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا یا قیامت کے دن کا۔ یہاں تک ہم نے نماز پڑھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ سورہ فاتحہ شروع کی، بسم اللہ، تعوذ، تسمیہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی، ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ جس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، جس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، جس کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کے معراج کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، کہ وہ ہم سے دور ہے کہ ہمارے قریب ہے۔ اور جب پڑھا نا ایا کا، جب ایا کے بعد اس کاف پہ آئے نا، تو اس کاف نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ اس کاف نے بتایا کہ ایک پردہ ہے جو تیرے اور اس کے درمیان ہے، اگر وہ پردہ اٹھ جائے تو وہ تیرے سامنے ہے، تو اس کے سامنے ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے، علامہ اقبال نے بھی تو کہا نا، اصل نماز یہی ہے، روح نماز یہی ہے کہ تو ہمارے روبرو رہے، ہم تیرے روبرو رہے۔ فرمایا ایک پردہ ہے ایاکا، ہم تجھ ہی، ہم تیری ہی نعبد و عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت تیری کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو پھر مدد بھی تو تجھی سے مانگتے ہیں۔ جب ہم عبادت تیری کرتے ہیں تو پھر تو ہماری مدد بھی فرما۔ اب توجہ کرو ذرا، ایاکا، یہ جو ایاکا کا کاف ہے نا، اس کاف نے بتایا کہ جس کی بارگاہ میں تو کھڑا ہے، جس کے آگے تو سر جھکانے والا ہے، وہ تجھ سے دور نہیں، وہ تیرے قریب ہے۔ بات کو سمجھو نا جی ذرا مسئلہ، پھر آگے بھی بات لے کے جانی ہے۔ اس کاف نے کیا بتایا کہ تو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ تیرے دور نہیں، وہ تیرے قریب ہے۔ پتا چلا کہ نماز میں خدا دور نہیں، خدا قریب ہے۔ آگے پڑھو ذرا، اب پوری سورت فاتحہ پڑھ لی، ساتھ اور سورت بھی پڑھ لی، رکوع بھی کیا، پھر جناب رکوع کے بعد قومہ بھی کیا، پھر سجدہ کیا، پھر جلسہ، پھر دوسرا سجدہ، پہلی رکعت پڑھی، پھر دوسری پڑھی۔ اب باری آ گئی تحیات کی، تھوڑا سا تحیات بھی پڑھ لو۔ تحیات للہ والصلوات والطیبات، اچھا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آگے کیا پڑھا؟ السلام علی، وہ بولو نا جی، السلام علی کا، بولو السلام علی۔ یہاں پھر کیا آ گیا؟ کا، کیا آ گیا؟ کا، ایا کا، وہاں بھی کاف، السلام علی، یہاں بھی کاف، اور ورفعنا لکا، یہاں بھی کاف۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس کاف پہ بات کی جائے تو ساری رات اس کاف پہ بات ہو سکتی ہے۔ تو ضمناً بات ذہن میں آگئی، مختصر یہ سمجھو کہ ایاکا، یہ جو کاف ہے یہ خدا کے لیے ہے۔ السلام علیکہ، یہ جو کاف ہے یہ مصطفیٰ کے لیے ہے۔ ایاکا، یہ کاف بھی نماز میں، السلام علیکہ، یہ کاف بھی نماز میں، ایاکا، یہ کاف خدا کے لیے، السلام علیکہ، یہ کاف مصطفیٰ کے لیے، ایاکا، یہ کاف ضمیر واحد مذکر حاضر مخاطب، السلام علیکہ، یہ کاف بھی ضمیر واحد مذکر حاضر مخاطب، ایاکا، یہ کاف یہ بتاتا ہے کہ خدا دور نہیں، السلام علیکہ، یہ کاف یہ بتاتا ہے کہ مصطفیٰ بھی دور نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زمین و زمان، اور بولو نا جی ذرا، زمین و زمان، بلکہ رب تو رب ہو کے کہتا ہے محبوب میں تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرنا۔ بھئی ہر کام خدا کے لیے کرتے ہیں،
اور خدا بہت سارے کام مصطفیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی یار کی اداؤں کی قسمیں اٹھاتا ہے، کبھی محبوب کی اداؤں پہ بات کرتا ہے، کبھی یار کے بولنے کے تذکرے کرتا ہے، کبھی محبوب کے چلنے کے ذکر کرتا ہے، کبھی محبوب کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر کرتا ہے، کبھی یار کے آنکھوں میں سرمے کے ڈورے لگانے کا ذکر کرتا ہے، کبھی محبوب کی بولی کی بات کرتا ہے، کبھی رب یار کے مکھڑے کے تذکرے کرتا ہے، کبھی یار کی زلفوں کا ذکر چھڑتا ہے۔ اگر بات پیشانی کی آتی ہے تو میرا رب کہتا ہے والفجر ولیال عشر۔ اگر بات یار کے چہرے کی آتی ہے تو وہ رب ہو کے کہتا ہے سونیا والضحیٰ، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے۔ اگر میرے محبوب اپنی زلفوں میں مان سجاتے ہیں اور اپنی زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں اور واللیل کی زلفیں چہرہ مصطفیٰ پہ آتی ہیں تو رب ہو کے کہتا ہے کہ واللیل اذا سجا۔ اور اگر کوئی مکے کا کافر تانا دیتا ہے تو میرا رب کہتا ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ اور جب محبوب سے پیار کا عہد کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور جب یار کی رضا کی بات کرتا ہے تو پھر فرماتا ہے ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ اگر محبوب کے ہاتھ کا ذکر چھڑے تو کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اگر یار کی مار کا ذکر ہو تو کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اگر یار کے سرمے کے ڈورے کی بات ہو تو فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی۔ اگر یار کے سینے کی بات ہو تو فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اگر یار کا ذکر چھڑے تو فرماتا ہے سونیا ورفعنا لک ذکرک۔ اور اگر محبوب کے شہر کی بات ہو تو رب ہو کے کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اگر یار اس کی گلیوں میں چلے پھرے تو کہتا ہے وانت حل بہذا البلد۔ اور اگر محبوب کی مار کی بات ہو تو کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اگر یار کے زمانے کی بات ہو تو کہتا ہے سونیا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اور اگر محبوب کے دانتوں کا ذکر چھڑے تو پھر کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ارے محبوب کی ایک ادا کے تذکرے رب قرآن میں کرتا ہے۔ کبھی محبوب کے اٹھنے کی باتیں، اگر محبوب کالی کملی اوڑھ لے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ اگر محبوب موٹی چادر لے لے تو پھر کہتا ہے یا ایھا المدثر۔ اور جب محبوب اپنا جو ہے لا بقا پہ بلاتا ہے تو پھر کہتا ہے محبوبہ اذن منی، سونیا اور قریبا اور قریبا اور قریبا۔ اور جب اپنے پیارے یار کو دکھاتا ہے تو پھر کہتا ہے اب اعلان کر دے من رآنی فقد رآ الحق۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں زمین و زمان، وہ بولو نا جی ذرا زمین و زمان۔ محبوبہ یہ سب کچھ تو آپ کے لیے بنایا، زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے۔ حضور معراج پہ گئے نا، پھر میرے آقا واپس تشریف لائے۔ جب حضور واپس آئے معراج سے تو شین حرم میں کھڑے ہو کر میرے پیارے نبی نے جب مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب دیے، وہ نشانیاں پوچھتے گئے بیت المقدس کی اور حضور بتاتے گئے، تو پھر ایک اور سوال انہوں نے اٹھایا، کہنے لگے ہمارے 3 قافلے بھی گئے ہیں ملک شام تجارت کے لیے، کیا آپ نے وہ دیکھے؟ فرمایا ہاں دیکھے۔ کہاں کہاں؟ فرمایا فلاں فلاں جگہ۔ کب آئیں گے؟ فرمایا اس وقت آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ میرے نبی نے فرمایا تیسرا قافلہ تمہارا کل سورج غروب ہوتے یہاں آ جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب وہ انتظار کرنے لگے کہ وہ تیسرا قافلہ کب آتا ہے۔ پہلا بھی وقت پہ آ گیا، دوسرا بھی، اس تیسرے کا انتظار ہونے لگا۔ ادھر میرے نبی کے غلام جو تھے انہیں تو یقین تھا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگ دے نہیں کہ حضور کے منہ سے نکل گئی بات، تیرے منہ سے نکلی جو ہو کے رہی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔
یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور نے فرما دیا اور ایسا ہونا. تو صحابہ بھی انتظار کرنے لگے. عرض کیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو ہمارا تو ایمان ہے نا, جو آپ نے وقت بتا دیا تیسرا قافلہ بھی پورے وقت پہ آئے گا. ادھر مکے کے جو کافر تھے انہوں نے آپس میں مل کے مشورہ کیا. وہ کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ یہ پہلا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا, دوسرا بھی وقت پہ آ گیا, اگر یہ تیسرا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا تو یہ مسلمان تو مکے کی گلیوں میں ماریں گے نعرے. تو لہٰذا ہم نے بھی کوئی طریقہ تو بنانا ہے اس نعرے کو روکنے کے لیے. ایسے تو کام نہیں چلے گا. اگر یہ نعرے اسی طرح مارتے رہے تو یہ تو ایسا ایسا ابھرتے ابھرتے بڑا اوپر آ جائیں گے. تو لہٰذا ہم نے بھی اس نعرے کو روکنا ہے, اس آواز کو نیچے دبانا ہے. تو لہٰذا کوئی تدبیر کرو, کوئی طریقہ اختیار کرو کہ جس طریقے سے, جس تدبیر سے اس نعرے کو روکا جائے, اس نعرے پر پابندی لگائی جائے. جس طرح آج کل اوچھے ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں ختم تاجدار ختم نبوت کے نعرے کو دبانے کے لیے, یا لبیک کے نعرے کو دبانے کے لیے, یا محمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے کو دبانے کے لیے. کئی کی طرح کے لوگ ہیلے بہانے اپنے اپنے وقت کے تقاضے پہ, اپنے اپنے دور کے مطابق, اپنے اپنے وقت کے مطابق لوگوں نے مختلف طریقے اپنائے نا اسلام کی آواز کو دبانے کے لیے. اب تو اسلام ہمارے گھر میں, ہم تو مسلمانوں کے بچے تھے نا, ان کے گھر میں پیدا ہوئے, وقت گزرا, ہم نے اللہ کا نام لیا تو ہماری ماں نے ہمارے رخسار چومے, ہم نے اللہ کا نام لیا تو باپ بھی ماتھا چومنے لگا, ہم نے اللہ کا نام لیا تو دادے دادی نے بھی 10-10 روپے دے دیے. جب بڑے ہوئے اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے نوٹوں کی بارش کر دی, اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر دی, اللہ کا نام لیا تو لوگوں نے بڑی بڑی کانفرنسوں میں بلایا ہمیں, وہاں پروٹوکول دیے, سلام کیا, 10-10 قسم کے کھانے پکا کے ہمارے سامنے رکھے. ورنہ وہ دور ایسا تو نہیں تھا, وہ تو ایسا دور تھا کہ اللہ کا نام لینے والوں پر پھولوں کی پتیاں نہیں نچھاور کی جاتی تھی بلکہ پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی. نوٹوں کی برسات نہیں ہم پہ ہوتی تھی بلکہ تیروں کی برسات ہوتی تھی. لوگ ہاتھ نہیں چومتے تھے, گھروں سے بے گھر کر دیتے تھے. لوگ 10-10 قسم کے کھانے پکا کے نہیں دیتے تھے, ان کی زمینوں جگیروں پہ قبضے کر لیتے تھے اور انہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑتا, اپنا گھر بھی چھوڑنا پڑتا. ہم تو اتنا کچھ لے کے بھی کہتے ہیں نا کہ میاں یہ سوکھا کام نہیں ہے, یہ بڑا اوکھا کام ہے, یہ دین کا کام کرنا آسان کام نہیں ہے. ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں, ہم بڑے نازک لوگ ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں. اور نا اور تجھے سمجھ کوئی نہیں آئی جھلیا, یہ بات کرتے تو بلال حبشی کرتے جنہیں گرم ریت پہ لٹایا گیا, یہ بات کرتے تو صہیب رومی کرتے, یہ بات کرتے تو حضرت یاسر کرتے, یہ بات کرتے تو حضرت خبیب کرتے. جب حضرت بلال حبشی گرم ریت پہ لیٹ کے یہ نہیں کہا, سینے پہ بھاری پتھر رکھوا کے نہیں کہا, اہلیان مکہ کے کوڑے کھا کے نہیں کہا, کانٹے دار جھاڑیوں میں گھسیٹے گئے پھر بھی نہیں کہا, دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا پھر بھی نہیں کہا, کوڑوں کی برسات کے اندر پھر بھی آہدن کی صدائیں لگاتے رہے اور ڈکے کی چوٹ کے کہتے رہے, اے ابو جان, اے ابو لاب, اے ابو بختری, اے اتبا, اے شہبہ, جو چاہے ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو, ہم سے تو قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی کہ دے ہو کہ تم شروع مجھے ایزا ہزار دے, یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. فرمایا یہ تمہاری بھول ہے کہ تمہارا یہ دبانا, تمہارا یہ دھمکانا, تمہاری یہ مار کوٹائی, تمہارا تکلیف دینا, اذیت دینا, یہ ہمیں دبا دے گا. نہیں, یہ بات تو لاہور کا قلندر بھی کرتا ہے نا. جب ہم بھی اقبال سے پوچھتے ہیں نا, اقبال بتا نا یارا, بتا تو صحیح نا, میلاد شریف کا موسم آیا کہ ان جگہ پر سیرت کمیٹی والوں نے پابندی لگا دی, جلوس میں لبیک کا نعرہ نہیں لگانا جی.
کئی جگہ پر جناب انتظامیہ والوں نے کہہ دیا جی لبیک کا نعرہ نہیں لگانا جی، کئی جگہ پر اہل مدارس جو تھے انہوں نے کہہ دیا جی نہیں نہیں یہ نعرہ سیاسی ہے۔ اوے ظالموں، تمہیں اب بھی نہیں پتہ لگا کہ سیاست کیا ہے، مذہب کیا ہے، تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آئی، اب بھی سمجھ نہیں آئی تو کب تمہیں سمجھ آئے گی؟ اچھا پہلے اقبال سے بات کر لینا، اقبال تو بتانا ذرا یہ بات کیا ہے، ان لوگوں کو اتنی چڑ کیوں ہوتی ہے، اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اقبال کہتا ہے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا، آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ لوگ جتنی پابندیاں زیادہ لگائیں گے اب تو دودھ پیتے بچے بھی لبیک کا نعرہ سن کے ہاتھ ہلانے شروع کر دیں گے۔ توجہ حضرات، ارے تم یہی نعرہ، یہی تو وہ نعرہ ہے جو اہل مدینہ نے لگایا تھا۔ کیوں جی، کیا صحابہ نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا؟ کیا صحابہ نے یہ نہیں نعرہ لگایا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ صحابہ والا نعرہ اب لگ رہا ہے اور دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ جب صحابہ والا نعرہ لگ رہا ہے تو اب صحابہ والا جذبہ بھی ان میں آ جائے گا۔ سمجھ آ گئی نا؟ یہی وہ ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے جان نشین ٹھہرے، یہی وہ ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جان نشین ہے، یہی وہ ہے جو محمد بن قاسم کے جان نشین ہے، یہی وہ ہے جو غازی علم دین شہید کے جان نشین ہے، یہی وہ ہے جو غازی عامر شہید چیمہ کے جان نشین ہے، یہی وہ ہے جو ملک ممتاز حسین قادری کے جان نشین ہے۔ اگر یہ نعرہ اسی طرح لگاتے رہے تو انہوں نے تو یہ نعرہ لگاتے لگاتے کشمیر بھی فتح کر لیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ نعرہ لگاتے لگاتے انہوں نے دنیا کو فتح کر لینا ہے اور انشاءاللہ اب پوری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا۔ اور یہ بات میری ذہن میں رکھو، پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں جو ہے وہ فقط تحریک لبیک پہ لگی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں سر پہ قرآن رکھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں، برما کے مسلمان تڑپ تڑپ کے ہمارے سامنے روتے ہیں اور ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سہارا اس دنیا میں ہے ہمارا تو وہ فقط تحریک لبیک ہمیں نظر آتی ہے۔ فقط تحریک لبیک ایک ایسی جماعت ہے کہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ہم مظلوموں کی داد رسی کرے۔ اگر ہمیں سہارا نظر آتا ہے، ہماری نظریں تحریک لبیک پہ لگی ہوئی ہیں۔ برما کے مسلمانوں کی امیدیں بھی تم سے وابستہ ہیں، ارے کشمیر کی بچیوں کی امیدیں بھی تم سے وابستہ ہیں۔ شام اور فلسطین کے مسلمانوں کی امیدیں بھی تم سے وابستہ ہیں، کیونکہ تم ہی ہو کہ جو غازی علم دین شہید کی بات کرتے ہو، تم ہی ہو جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کرتے ہو، تم ہی ہو جو محمد بن قاسم کی بات کرتے ہو، تم ہی ہو جو سلطان شہاب الدین غوری کی بات کرتے ہو، تم ہی ہو جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کی بات کرتے ہو۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک واحد ایک ایسی جماعت ہے تحریک لبیک کی، ورنہ باقی ساری جماعتوں کے نعرے تو آپ نے دیکھ لیے، نعرے تو سب نے لگائے اور مختلف قسم کے لگائے۔ جو آیا اس نے ڈگ ڈگی بجائی، جب اس نے ڈگ ڈگی بجائی تو آپ بھی اس کے پیچھے چل پڑے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا، یہ بندر نچائے گا کہ ریچھ نچائے گا۔ جب اس نے ڈگ ڈگی بجائی نا جی، اب مداری نہیں ہوتے ڈگ ڈگی مار دیں جی، کوئی باندر کٹ دا، کوئی رچ کٹ دا، کوئی سپ کٹ دا، کسے ڈگ ڈگی ماری تو تساں کیا پتہ نہیں باندر کٹے، رچ کٹے، سپ کٹے، کی کٹے۔ جس نے جو ڈگ ڈگی بجائی آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے روٹی کپڑے مکان کی ڈگ ڈگی بجائی تو آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ کسی نے جناب سڑکوں کا جال بچھا دینے کی، پاکستان کو پیرس بنانے کی ڈگ ڈگی بجائی، آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔
کسی نے جناب تبدیلی کی ڈگڈگی بجائی، 50 لاکھ گھر دوں گا، 3 کروڑ نوکریاں دوں گا، آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب دیکھیں جی بڑی بڑی جناب بڑی صاف چلی، شفاف چلی، یہ فلانی تاریخ چلی، ہم کیا کریں یار؟ یہ تو تم نے جو نام ہی ایسے رکھ لیے ہیں کہ یہ ناموں پہ بھی دھبا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ آنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ کچھ تو شرم کرو نا، کچھ تو خدا کا خوف کرو، کچھ تو خیال کرو۔ تم نے کہا ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، ادھر تمہاری حکومت آئی، ادھر تمہارے ابا جی نے فیصلہ کر دیا کہ فیٹ ٹریکٹر کی کمپنی جناب آج سے 1 لاکھ روپیہ فی ٹریکٹر میرے اکاؤنٹ میں بھیجے۔ ہم تو یہ باتیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ان باتوں کو پردے میں رہنے دو، ورنہ کیا ہمیں تمہاری حقیقت کا پتہ نہیں ہے؟ نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں، تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں، ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں۔ ورنہ یہ نہ سمجھو کہ ہمیں تمہاری حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ موبائل کاٹ جائے گا اور ادھر جو بڑا ڈاؤن ہوگا 5 روپے اس کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے۔ آج بھی کراچی میں صاف پانی کے نام پر کروڑوں روپے روزانہ جو ہے وہ جناب زرداری ہاؤس میں جاتے ہیں، روزانہ کے حساب سے۔ تو ہم تو یہ باتیں چھیڑتے نہیں، بہرحال سمجھو ذرا میری بات کو۔ کسی نے کہا ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے، روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ کیا، اگلا دن آیا تو وہ مورتیوں پہ دودھ چڑھانے لگا۔ اور ایمان سے بتاؤ مورتیوں پہ دودھ مسلمان چڑھاتے ہیں؟ او بولو جی کون چڑھاتے ہیں؟ ہاں جی، جو مورتیوں پہ دودھ چڑھائے گا کیا وہ فرانس والوں کو جواب دے گا؟ یا ہالینڈ کے خنزیروں کا منہ وہ بند کرے گا؟ پھر اگلی بات سنو، اگلا آیا اس نے کہا میں سڑکوں کا جال بچھاؤں گا، تقریر کی تو کہنے لگا یہ جو احمدی ہے نا قادیانی یہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اقتدار میں آیا تو ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا۔ ایسی سڑکوں کو ہم نے آگ لگانی ہے جو نبی کی شریعت چھوڑ کے ہمیں ملے۔ ادھر نعرہ مارا کہ میں سڑکوں کا جال بچھاؤں گا اور ادھر اقتدار میں آ کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا کہ نہ مارا؟ اور بولو جی مارا ڈاکہ کہ نہ مارا؟ عاشق رسول غازی ملک ممتاز حسین قادری کو تختہ دار پہ لٹکایا کہ نہ لٹکایا؟ اور بتانا چل کب کل قیامت کا دن ہوگا اور میرے نبی فرمائیں گے اوے میرے غازی کے قاتلوں علیحدہ ہو جاؤ اور انہیں اقتدار میں لانے والوں تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ بتا غازی صاحب کے سامنے میرے نبی کے سامنے کیا منہ لے کے جائے گا؟ کیا کہے گا یہ پارٹی میری ہے؟ میرے ابا جی پکے تھے اس پارٹی کے، پکے ووٹر بھی تھے، پکے سپورٹر بھی تھے، گلی بھی پکی کرانی تھی، نالی بھی پکی کرانی تھی، گیس کا میٹر بھی لگوانا تھا، پتر کی نوکری بھی لینی تھی، آئے دن چوریاں جو کرتا، لوگوں کے سائیکل جو چوری کرتا تھا، موبائل جو چوری کرتا تھا، جیبیں جو کاٹتا تھا، تھانے سے چھڑوانا جو تھا، وہ مجھے بتا تو صحیح نا کہ حضور کو کیا منہ دکھائے گا کہ یہ وہ ہے جس نے گلی پہ ووٹ بیچا، جس نے نالی پہ ووٹ بیچا، جس نے بجلی کے میٹر پہ ووٹ بیچا، جس نے جناب شامہ کی سڑک پہ ووٹ بیچا، شامہ کی سڑک کی خاطر اس نے ووٹ دیا۔ تو ایک طرف جب وہ کھڑے ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ لوگ میڑے بھی مارتے تھے، ان مولویاں نو اگے کنے آن دینا ہے، انہاں مولویاں نو اقتدار ہے کنے آن دینا ہے۔ یہ دھمکیاں بھی لگاتے تھے، یہ تانے بھی دیتے تھے، یہ میڑے بھی دیتے تھے، مگر پھر بھی ہم گج کے کہتے تھے کہ نا نا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ توجہ حضرات، اب میری بات کی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ کسی نے کہا میں روٹی کپڑا مکان دوں گا، روٹی کپڑا مکان دینے کی بجائے اگلے دن مورتیوں پہ دودھ چڑھانے شروع کر دیے۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے کہ نہ کیے جی؟ انڈے کلو میں بیچے، آلو درجنوں میں بیچے، انڈے کلو میں بیچے اور ٹماٹر درجنوں میں بیچے۔ اور جھلیو اور جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو کیا پتا کہ دال کیسے پکتی ہے اور گوشت کیسے؟ کوئی نہیں سمجھ آئی جی؟
وہ جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ انڈا درجن میں بکتا ہے کہ کلو میں بکتا ہے، ساری زندگی خریدے ہوں گے تو پتا ہوگا۔ جب ابا جی کی ڈکیٹیوں پہ کام چلتا ہوگا تو پھر کیسے سمجھ آئے گی؟ اب توجہ کرو ذرا۔ اچھا کہا جی ہم روٹی کا بڑا مقام دیں گے، اگلے دن مورتیوں پہ دودھ چڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے چڑھائے کہ نہ چڑھائے؟ اور مجھے اپنے ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے، جو مورتی پہ دودھ چڑھائے کیا اسے ووٹ دینا جائز؟ اگر مورتی پہ دودھ چڑھانا تھا تو پاکستان ہندوستان علیحدہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بتاؤ نا ذرا۔ 70,000 مسلمانوں کی بچیوں کی جو عزتیں لٹی، کیا ضرورت تھی؟ لاکھوں کے حساب سے کنویں نے چھلانگیں جنہوں نے ماری تھی، کیا ضرورت تھی اتنا نقصان کرنے کی؟ لاکھوں مسلمانوں نے جو اتنی قربانیاں دی تھی، کیا ضرورت تھی؟ جا اپنے دادے کی قبر پہ کھڑا ہو جا اور اس کی قبر پہ جا کے جوتے مار اور کہہ دادا تو نے پاکستان کیوں بنانا تھا؟ کیوں تو نے اس تحریک میں شرکت کی تھی؟ میں تو آج بھی ووٹ انہیں دے رہا ہوں جو مورتی پہ دودھ چڑھا رہا ہے، ورنہ تیرے دادے کا گریبان ہوگا، تیرے دادے کا ہاتھ ہوگا اور قیامت کے دن تیرا گریبان ہوگا، اور میدان معاشر میں تیرے منہ پہ تیرا دادا اٹھ کے تھپڑ مارے گا، وہ کہے گا ظالمہ تینے سو واسطے پڑھایا، بدماشا اس تو پڑھایا، تینے بھول گیا کہ میں کیوں پاکستان واسطے ادو قربانی دیتی آئی؟ تو ہٹ کے پھر انہوں نے رل گیا جنہاں مورتیاں تے دودھ چڑھائے۔ اور تمہارے بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ بولو۔ بڑوں نے نعرہ مارا نا پاکستان کا، بولو جی، مارا نعرہ کہ نہیں مارا؟ پاکستان کا لا الہ، یہ نعرہ انہوں نے مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ اب جنہوں نے یہ نعرہ مارا تھا جب قبروں سے اٹھیں گے تو تم سے سوال کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور ساڑھے بچیوں دسو سکول اس تو پڑھایا تو کالج اس تو پڑھایا تو بتاؤ ہمیں بھی اس بات کا جواب تو دو یارا، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارا قصور فقط اتنا ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا فقط یہی قصور ہے نا کہ ہم تمہیں جگا رہے ہیں، تمہیں سمجھا رہے ہیں، تمہیں بتا رہے ہیں، اور بیلیو اب جاگو، جاگنے کا وقت ہے، اب ان دھوکے بازوں کو چھوڑو، اب توجہ۔ اچھا ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے مورتیوں پہ دودھ چڑھایا، تو دوسرا آیا نا یہ پاکستان کو پیرس بنانے والا، جو جناب موٹر وے کے ہر انٹرچینج پہ کھڑا ہو کے کہتا تھا میں پاکستان کو پیرس بناؤں گا۔ تجھے پاکستان پیرس چاہیے یا مدینے کی طرز پہ چاہیے؟ اور بولو نا ذرا۔ ہاں جی، غازی صاحب پوچھیں گے نہیں قیامت کے دن اور تو پاکستان پیرس بنانے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، جنہوں نے مجھے تختہ دار پہ لٹکایا تو نے تو ان سے یاری کی پینگیں ڈالی۔ بولو غازی صاحب پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ حضور پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ پھر ایک آ گیا کہتا ہے جی میں 50 لاکھ گھر دوں گا، 3 کروڑ نوکریاں دوں گا، جس نے غریبوں کی جھونپڑیوں پہ بھی بلڈوزر پھینک ظلم کی حد کی۔ وہ چوڑی ملونہ جو تھی سونے کی پلیٹ میں رکھ کر ان جناب فرانس والوں کو اس نے پیش کی۔ حضور کی گستاخی ہوئی، بیان نہیں آیا، بیان نہیں آیا، الٹا فرانس کے حق میں بیان آیا۔ اب تو تیری سمجھ آ گئی ہے نا ہمیں کہ تو جن کا داماد ہے انہیں کا ایجنٹ۔ تیرے تانے بانے کہاں سے؟ ساری دنیا کہتی تھی ان کا ایجنٹ ہے، ہم کہتے تھے نہیں یار ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، ایسا نہیں ہوگا، اتنا گیا گزرا نہیں ہوگا، یہ تبدیلی کی بات کرتا ہے، شاید کوئی تبدیلی لے آئے۔ تو نے ظلم کیے ہم چپ رہے، تو نے ستم کیے ہم چپ رہے، تو نے تیل مہنگا کیا ہم نہ بولے، جناب پٹرول مہنگا ہوا ہم نہ بولے، لوگ روٹی کا لقمہ جو تھا وہ منہ میں ڈالنے سے مجبور ہو گئے، ہم چپ رہے۔ تم نے ہر قسم کے ستم کیے ہم چپ رہے، ہم سے ہمارے بچوں کی تعلیم چھین لی ہم چپ رہے، ہماری بچیوں سے حیا کی ردائیں تم نے چھینی، انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پہ تم نے نچایا ہم چپ رہے، ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا، ووٹوں پہ ڈاکہ مارا، ہماری جیتی ہوئی سیٹوں پر قبضے کیے
دیے ہم پھر بھی چپ رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہم پھر بھی چپ رہے، ہمیں جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ڈالا ہم پھر بھی چپ رہے، تم نے ظلم کی حد کر دی، ہراساں کرنے کی حد کر دی، ہم پھر بھی چپ رہے۔ مگر یاد رکھو اب مسئلہ ہمارے نبی کی عزت کا ہے، مسئلہ ہمارے نبی کی ناموس کا ہے، ہمارا تن من دھن، ہماری ماں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد، یہ سب کچھ نبی کے نام پہ قربان ہے، اور ہم یہ عہد کر چکے ہیں کہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں میں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کیونکہ ہمارے لیے حضور کی عزت سے بڑھ کے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی پارٹی ہے، نہ کوئی جماعت ہے۔ اب میاں تیری مرضی، چاہے تو گلی کی پکے ہونے کے نام پہ لٹ جا، چاہے گیس بجلی کے میٹر کے نام پہ لٹ جا، چاہے بیٹے کی نوکری کے وعدے کے نام پہ لٹ جا، چاہے میرے نبی کے نام پہ لٹ جا، اب یہ تیری مرضی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر حضور کے نام پہ لٹے گا اس جہان میں بھی قیمت لگے گی، اس جہان میں بھی قیمت لگے گی، اس جہان میں بھی قیمت لگے گی، اس جہان میں بھی قیمت لگے گی۔ اور اگر دنیا کی خاطر لٹے گا تو یہ دنیا تو ہے ہی تمہارے پاس۔ 70 سال سے اوپر کا وقت گزر گیا، اور بتاؤ تو صحیح آج تک تمہارے ساتھ وفا کس نے، تمہارا ساتھ کس نے نبھایا ہے؟ تو بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سین حرم میں حضور کھڑے ہیں، تو وہ کہنے لگے 3 قافلے گئے ملک شام تجارت کے لیے، کب آئیں؟ حضور نے وقت بتایا، فرمایا تیسرا کل دن ڈوبتے یہاں آ جائے۔ کہنے لگے جی چلو ٹھیک، انتظار ہونے لگا۔ کافروں نے یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ اگر قافلہ وقت پہ آ گیا تو یہ ماریں گے نعرے، تو لہٰذا ہم نے اس نعرے کو تو روکنا ہے۔ تو جب انہوں نے مل کے میٹنگ کی تو وہاں جو بیلی بیٹھے تھے کہنے لگے پریشانی والی کون سی بات ہے یارا، قافلہ ہمارا، سامان تجارت ہمارا، قافلے میں بندے ہمارے، غلام ہمارے، لونڈیاں ہماری، جناب جانور ہمارے، ایک پیغام بھیج دو، ان کو روک دو، ان پہاڑوں کے پیچھے رک جائیں، خبردار جب تک سورج پوری طرح ڈوب نہ جائے۔ جو انہوں نے مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا تھا، کہا بات تو واقعی ٹھیک ہے، چلو جی پروگرام بن گیا، بل پیش بھی ہوا، بل پاس بھی ہو گیا، بل پاس بھی ہو گیا جناب۔ آگے اس کو لاگو کرنے کے لیے جناب بندہ بھی ٹر گیا، بندہ بھی ٹر گیا، اور انہوں نے روک دیا اس قافلے کو۔ وہ جو پیچھے پہاڑ تھے ان کے پیچھے، ادھر حضور کے جو غلام تھے کہنے لگے سونیا یہ تو پکی بات ہے نا کہ زمین جو ہے نا وہ پھٹ سکتی ہے، آسمان کے تارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں، ہوائیں فضائیں رخ بدل سکتی ہیں، مگر ختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی۔ آقا اجازت دیں تو ہم بھی نہ جائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح نہ۔ میرے نبی نے فرمایا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ آقا آپ بھی آئیں، فرمایا چلو اگر تمہاری ضد ہے تو میں بھی چلتا۔ عرض کی آقا ضد نہیں، ہماری اپیل ہے، بس دل کرتا ہے، جی کرتا ہے نا کہ آپ بھی تشریف لائیں، ہمارا سفر بھی ہوتا رہے گا، یار کا دیدار بھی ہوتا رہے گا۔ اب آگئے ان راہوں پہ جو شام سے آتی تھی، دیکھا تو وہ دوسری پارٹی بھی کھڑی تھی، دوسری پارٹی بھی، بھئی ووٹ تو سارے ہی مانگتے ہیں نا، وہ دوسری پارٹی بھی کوئی اس لیے مانگتا ہے کہ میں اقتدار میں آ کے ملک کو لوٹوں گا، کوئی اس لیے مانگتا ہے چلو آپ نہ لوٹوں گا تو جن میرے یاروں نے لوٹا انہیں تو بچا لو۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، سمجھ آؤں کہ حال کیوں ہوں گے؟ یہی تو مسئلہ ہے نا، سمجھ نہیں آئی۔ اگر سمجھ آ جاندی تو یہ حال نہ ہوں گا۔ سمجھو نا ذرا یار، گل تو سمجھو، اے گل تو سمجھے ناڑی، وہ بھی انتظار میں، یہ بھی، مگر فرق بڑا تھا، ان کی نیت میں فطور تھا، ان کا دل عشق نبی سے مجبور تھا۔ وہ عداوت مصطفیٰ میں آئے، یہ محبت مصطفیٰ میں آئے، وہ دل میں بغض لے کے آئے، یہ دل میں نبی کی محبت لے کے آئے۔
ورنہ شامل تو سارے ہی تھے، موجود تو سارے ہی تھے۔ ان کی ایک نظر بھی راہ پہ، ایک نظر آسمان کے سورج کی طرف، ان کی ایک نظر راہ پہ، ایک نظر آسمان کے سورج کی طرف۔ اب کافی وقت گزرا تو تھوڑی دیر بعد سیدنا صدیق اکبر بھی آئے اور آنکھوں سے آنسو چھلکاتے ہوئے آئے۔ جب آئے تو سیدھے میرے نبی کے قدموں میں ہی آئے، اور پھر میرے نبی نے دونوں ید اللہ کے دونوں گورے گورے ہاتھ آگے بڑھائے اور سیدنا صدیق اکبر کے کندھوں پہ رکھے، اور پھر فرمایا ابو بکر لما تبکا، کس شے نے رلایا ہے ذرا بتا تو صحیح۔ صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا ادھر تو دیکھیے۔ فرمایا ادھر کیا ہے؟ آقا وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ آئے ہیں تو آنے دے۔ یا رسول اللہ وہ تو ڈھول شول بھی لے آئے۔ فرمایا یہ ان کا مشغلہ ہے، ایسے ہی ہیں وہ، چلو چھوڑ تو۔ یا رسول اللہ وہ کنجریاں بھی لے آئے، کنجر بھی لے آئے۔ نہیں سمجھ آئی ہوئے، نہیں سمجھ نہیں آئی پوری طرح۔ وہ کنجریاں بھی لے آئے، کنجر بھی لے آئے، بھنڈ مراشی بھی لے آئے، ناچ گانے والے بھی لے آئے، وہ سارے کام لے آئے۔ اب دیکھتے جاؤ نا کدھر کدھر جاؤ تو کیا کیا ملتا ہے، سمجھ آئے نا۔ ایک طرف جاؤ تو قرآن کی تلاوت ملے گی، حضور کی ثنا خوانی ملے گی، نعت خوانی ملے گی، لبیک کے نعرے کی گونج ملے گی، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کی حرارت ملے گی۔ اور دوسری طرف جاؤ تو بھنڈ بھی ملیں گے، مراسی بھی ملیں گے، ناچ گانا بھی ملے گا، سمجھ آ گئی، مجرے بھی ملیں گے، سڑے عام ڈانس بھی ملے گا، سمجھ آ گئی، گرل فرینڈ بھی ملے گی اور بوائے فرینڈ بھی ملے گا، اور ادھر آؤ تو خوف خدا ملے گا یا عشق مصطفیٰ ملے گا۔ اب یہ چوائس تو تیری اپنی ہے نا، مرضی تو تیری اپنی ہے۔ یا رسول اللہ وہ خود بھی آ گئے، وہ ڈھول بھی لے آئے، وہ بھنڈ بھی لے آئے، مراسی بھی لے آئے، ڈوم ڈانگری بھی لے آئے، ناچ گانے والے بھی لے آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ ایسے ہی ہیں، انہیں رہنے دے، تو چپ کر۔ عرض کی یا رسول اللہ اس بات کا نہیں رونا کہ وہ آئے کیوں، ڈھول لائے کیوں، بھنڈ مراسی انہوں نے یہاں بٹھائے کیوں، رونا اس بات کا ہے انہوں نے قافلہ روک دیا ہے۔ نہیں سمجھ آئے، انہوں نے ان بدماشوں نے قافلہ روک دیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا چل پھر بھی چپ کر جا، ان کا قافلہ تھا، انہوں نے روک لیا، تو کیوں روتا ہے، چپ کر۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں سونیا رونا نہ ان کے آنے کا ہے، نہ ڈھول لانے کا ہے، نہ بھنڈ مراسی بٹھانے کا ہے، نہ ناچ گانے کا ہے، نہ قافلہ کے رکوانے کا ہے، رونا اس بات کا ہے اگر قافلہ نہ آیا، سورج ڈوب گیا تو یہ لوگ مکے کی گلیوں میں ڈھول ماریں گے۔ اگر نبی سچا ہوتا تو قافلہ وقت پہ آتا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو بکر چپ کر۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا کیا؟ نہیں سمجھ آئی، ہوگا کیا؟ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ آقا کیا کریں گے؟ فرمایا جہاں حکم ان کا چلتا تھا انہوں نے چلا لیا، جہاں حکم ہمارا چلتا ہے وہاں ہم چلا لیں گے۔ جہاں بات ان کی مانی جاتی تھی انہوں نے منوا لی، جہاں بات ہماری مانی جاتی ہے وہاں ہم منوا لیں گے۔ ابو بکر جو اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے استعمال کیا، جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ اے ابو بکر قافلہ ان کا تھا، انہوں نے روک لیا، سورج ہمارا ہے اسے ہم روک لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک۔ کیا فرمایا؟ قافلہ ان کا تھا انہوں نے روک لیا، سورج ہمارا ہے اسے ہم یہ بات کی میرے اعلیٰ حضرت نے کہ زمین و زمان کیوں جی بولو، بات تو یہاں سے ملاتے جو ہم شروع کرنا لگے یہاں سے تو تسی تھک بھی پئے ہو جی، کیوں جی گل تے تو شروع ہوئی سی نا جی،
تے کو گل ودی ودی اگاں ود گئی تے گل سنو جی ذرا زمین و زمان ذرا کج کے بولو زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا دہن میں زبان اور بدن میں ہے جان بالکل کوئی کسی بھول میں نہ رہے بالکل کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے دہن میں زبان اور بدن میں ہے جان اب سنو ذرا ہم آئے یہاں اور دسو نا جی ہم آئے یہاں یہ کمکمے کیوں لگائے یہ ٹینٹ کیوں لگائے یہ کنوپی یہ قالین یہ علماء کا خوبصورت دستہ آپ سارے احباب جو آئے تو کیوں آئے ہم آئے یہاں یہی دعوت فکر یہی ہماری محفل میلاد ہے یہی ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں اور جھلے نہ بنو وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا سمجھ آ گئی اگر یہ بات چھڑ جائے تو پھر یہی نہ ختم ہو بس بات یہ ہے ہم آئے یہاں اب ایک ہی حسرت ہے ہماری اٹھیں بھی وہاں اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ ماشاءاللہ جزاک اللہ تمام حضرات اسی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک شعر درود و سلام کا اور اس کے بعد پھر دعا ہوگی پھر لنگر بھی ہوگا آپ نے لنگر بھی تناول کرنا ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول